یہ میرا ہمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا ہمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ آپ ہی بتائیے شیخ صاحب، کیا کیا جائے؟ فرض کریں شادی ہونے تک میں گھر میں قید بھی ہو جاؤں تو رشید کا خطرہ تو ہمیشہ سے سر پر منڈلاتا ہی رہے گا۔ وہ کسی بھی وقت مجھ سے انتقام لے سکتا ہے۔ وہ کمینہ تو آپ پر بھی حملہ کرا چکا ہے۔ نفیسہ نے مجھ سے مشورہ طلب کیا۔ نفیسہ، کل تم دفتر ضرور جاؤ گی، میں کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تمہارے ساتھ میں چلوں گا، مگر اس سے پہلے ٹھہرو، میں تمہارے گھر چلتا ہوں۔ یہ بات وہیں کرنے کی ہے تاکہ تم کل میرے ساتھ اپنے دفتر جا سکو۔ آؤ چلو۔ پھر نفیسہ کو ساتھ لیے میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ نفیسہ ہی کی طرح اس کے والدین بھی بے حد فکر مند تھے۔ میں نے ان کی ڈھارس بندھائی۔ یقین کیجئے رشید آپ لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ضرورت بس اسے بتانے کی ہے کہ آپ ہمت سے کام لیں۔ اس کمینے کی دھمکی میں آنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے یہ کہہ کر وہ ساری بات خیردین کو بتا دی جو میرے ذہن میں تھی۔ پولیس کے ذکر پر وہ بوڑھا اور گھبرا گیا، مگر اسے میں نے کسی نہ کسی طرح اپنی بات ماننے پر آمادہ کر ہی لیا۔ اسی وقت خیردین اور نفیسہ کو ساتھ لے کر میں علاقے کے تھانے کی طرف چل دیا۔ میں نے اس دوران میں ایک موقع سے فائدہ اٹھا کر حمزاد کو بھی بلا لیا اور اسے ضروری ہدایت دے دی۔ اس کے لیے میں نے اپنے گھر سے کپڑے بدل کر آنے کا بہانہ کیا۔ حمزاد کو طلب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پولیس کے معاملے میں مجھے خاصے تلخ تجربات ہو چکے تھے۔ یہ میری خوش قسمتی ہی تھی کہ تھانے میں اس وقت ایس ایچ او موجود تھا۔ میں سیدھا اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ارے ارے، کون ہو تم جو اس طرح منہ اٹھائے میرے کمرے میں گھسے آ رہے ہو؟ ایس ایچ او نے مجھے پولیس والوں کے روایتی لہجے میں ڈانٹ پلائی۔ اردلی کہاں مر گیا؟ اس نے تمہیں اندر کیسے گھسنے دیا؟ میرا نام شیخ کرامت ہے۔ میں نے یہ کہتے ہی حمزاد کو اشارہ کر دیا۔ میرے ساتھ ہی نفیسہ اور خیردین بھی تھے۔ اشارہ ملتے ہی میرے حمزاد نے ایس ایچ او کو اپنے اثر میں لے لیا۔ دوسرے ہی لمحے ایس ایچ او کا رویہ بدل گیا۔ اس نے مجھے یوں مخاطب کیا جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ معاف کیجیے گا شیخ صاحب، میں آپ کو پہچان ہی نہیں سکا تھا۔ آپ تشریف رکھیے، ہم یہاں آپ ہی جیسے معزز حضرات کی خدمت کے لیے تو بیٹھے ہیں۔ میز کے سامنے جو کرسیاں پڑی تھیں ان پر میں نے اپنے ساتھ خیردین اور نفیسہ کو بھی بٹھا لیا۔ ایس ایچ او کے بدلے ہوئے رویے پر وہ دونوں ہی حیران نظر آ رہے تھے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ میرے حمزاد کا کمال ہے۔ پھر میں نے تھانے میں اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ آپ کو اس سلسلے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں شیخ صاحب، میں ابھی تمام بندوبست کیے دیتا ہوں۔ منشی کو میں یہیں اپنے کمرے میں بلوائے لیتا ہوں۔ آپ رپورٹ لکھوا دیں، اس پر میں ابھی ایکشن لیتا ہوں اور اس شخص رشید کو اٹھواتا ہوں جس نے دھمکی۔ نہیں جناب، میں نے انکار کر دیا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اسے کل صبح رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جائے۔ آپ کا حکم شیخ صاحب، ایس ایچ او نے فرما برداری کا اظہار کیا۔ پھر خیردین کی طرف سے رشید کے خلاف رپورٹ درج کرا دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایس ایچ او نے ایک سب انسپکٹر، ایک اے ایس آئی اور 2 سپاہیوں کو طلب کیا۔ اس نے ان چاروں کو حکم دیا کہ وہ کل صبح سادے لباس میں خیردین کے گھر کی نگرانی کریں۔ جب نفیسہ میرے ساتھ اپنے دفتر جانے کے لیے نکلے تو وہ خاموشی سے ہمارا تعاقب جاری رکھیں۔ رشید کی نشاندہی مجھے یا نفیسہ کو کرنی تھی۔ ہمارے اشارے پر سادہ لباس پولیس والے اسے گرفتار کر لیتے۔ یہ خیال رکھنا کہ بی بی جی یا شیخ صاحب کو وہ غنڈہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔
ایس ایچ او نے اپنے ماتحتوں کو تاکید کی۔ مجرم کو ہر حال میں پکڑنا ہے۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی سر، سب انسپکٹر نے اپنے آفیسر کو یقین دہانی کرائی۔ اچھا اب اجازت دیں جناب، میں اٹھتے ہوئے بولا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے شیخ صاحب؟ آپ جیسی محترم ہستیاں روز روز کب تشریف لاتی ہیں؟ اس خادم کو کچھ خدمت کا موقع تو دیں۔ چائے پیے بغیر نہیں، اس زحمت کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ پھر نفیسہ اور خیردین کو ساتھ لیے ایس ایچ او کے کمرے سے نکل آیا۔ حمزاد کو میں نے رخصت ہونے کا اشارہ کر دیا۔ واپسی میں خیردین مجھ سے کہنے لگا، شیخ صاحب مجھے خبر نہیں تھی کہ پولیس والے بھی آپ کی اتنی عزت کرتے ہیں۔ اگر پہلے سے یہ بات پتہ ہوتی تو میں تھانے جانے سے منع نہ کرتا۔ سب اللہ کی مہربانی اور اس کا کرم ہے محترم، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، میں نے کہا۔ اب ہم تھانے کی حدود سے باہر نکل آئے تھے۔ پہلے تو ایس ایچ او پہچانا ہی نہیں تھا آپ کو۔ کھانے کا وقت ہو رہا ہے، شیخ صاحب آج ہمارے ساتھ ہی کھانا کھا لیجئے۔ میں نے اس بوڑھے کی پرخلوص پیشکش قبول کر لی۔ اپنے پن کے اظہار کے غرض سے وہ مجھے گھر کی اوپری منزل پر لے آیا۔ نفیسہ کی ماں فکر مند تھی۔ ایک وہی کیا، ہر غریب اور شریف آدمی پولیس سے ڈرتا ہے۔ خیر دین نے اس سے بتا دیا کہ تھانے میں میری موجودگی کی وجہ سے کتنی پذیرائی ہوئی۔ پھر اس کے چہرے سے بھی اطمینان جھلکنے لگا۔ نفیسہ کی ماں اس خوشی میں، اب تم گرم گرم روٹیاں ڈالتی جاؤ اور ہم کھاتے جائیں۔ شیخ صاحب آج ہمارے ہی گھر کھانا کھائیں گے۔ خیردین چہکا، تم اگر پہلے سے بتا دیتے تو میں گوشت پکا لیتی۔ پہلی بار تو شیخ صاحب ہمارے یہاں کھانا کھا رہے ہیں، دال روٹی کیا اچھی لگے گی؟ وہ اپنے شوہر سے بولی۔ محبت سے اگر دال روٹی بھی کھلائی جائے تو مرغ مسلم سے کم نہیں، میں نے کہا۔ اس عرصے میں نفیسہ نے باورچی خانے کے باہر چٹائی بچھا دی۔ میں اور خیردین ہاتھ دھو کر چٹائی پر بیٹھ گئے۔ نفیسہ کی ماں روٹیاں ڈالنے باورچی خانے میں چلی گئی۔ وہیں سے اس نے گویا ہانک لگائی، نفیسہ بیٹی تم بھی جگ میں پانی رکھ کر اپنے ابا جی کے ساتھ ہی کھانا کھا لو۔ ماش کی دال مجھے یوں بھی پسند تھی، پھر گرم گرم روٹیوں پر گھی بھی لگا ہوا تھا۔ کھانے میں لطف آ گیا۔ میں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ چلتے وقت نفیسہ نے مجھ سے پوچھا کہ کل صبح اسے کس وقت میرے ساتھ اپنے دفتر چلنا ہے۔ اس کا دفتر جینا ایونیو میں تھا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، جلدی کی کوئی ضرورت نہیں، آرام سے 10-11 بجے تک چلیں گے، میں خود آ جاؤں گا یہیں تیار ہو کر۔ نفیسہ نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ میں اس کے گھر سے چلا آیا۔ دانستہ میں نے نفیسہ کو اپنے ساتھ لے جانے میں جلدی نہیں کی تھی۔ اس کا سبب آج رات ہی پیش آنے والا واقعہ تھا۔ نصف شب کے بعد مجھے حمزاد کے ساتھ بنگالی ہندو ساحر شیو نند سے نمٹنا تھا۔ وہ سمینہ کے شوہر شوکت کو موت کے گھاٹ اتارنے کے غرض سے شیطانی عمل شروع کر دیتا۔ اسے ہر قیمت پر اس عمل سے روکنا تھا۔ ہندو ساحر سے مارکا آرائی میں کتنا وقت لگ جاتا ابھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کے بعد مجھے سونا بھی تھا۔ ظاہر ہے صبح جلدی میری آنکھ نہ کھلتی۔ یہی سوچ کر میں نے نفیسہ کو 11 بجے تک کا وقت دیا۔ ساحر شیو نندن سے نمٹنے کے لیے حمزاد نے مجھے جو ہدایت دی تھی میں بھولا نہیں تھا۔ سمینہ اور نفیسہ کے معاملے میں پوری طرح الجھ کر وقتی طور پر میں اپنے پراسرار طاقتور دشمنوں کی طرف سے غافل ہو گیا تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ گرو گوبند اپنے ایک خاص چیلے کی موت کے بعد فوری طور پر حملہ آور ہوگا۔ میں اس لیے مطمئن تھا۔ مجھے اب کہیں آنا جانا تو تھا نہیں، سو بستر پر آرام کرنے لیٹ گیا۔ ابھی مجھے لیٹے چند لمحے گزرے ہوں گے کہ بستر میں سرسراہٹ سی محسوس کر کے میں چونک اٹھا۔ میرے اعصاب کسی خطرے کے احساس سے تن گئے۔ مجھے یوں لگا کہ میرے سینے پر کوئی شے رینگ رہی ہے۔ پھر میں نے سانپ کی پھنکار سنی۔ جیسے ہی میری نظر اپنے سینے پر پڑی، بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ایک کالا ناگ میرے سینے پر کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔
مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ جب شمبھو اسی طرح سانپ کی جون میں اپنا کر سریتا کے سینے پر چڑھا ہوا اس کے رخساروں اور ہونٹوں کو ڈس رہا تھا۔ شمبھو نے اس طرح سریتا کو شدید اذیت پہنچائی تھی۔ سریتا کا چہرہ زہر کے اثر سے نیلا پڑ گیا تھا۔ یقیناً شمبھو آج وہی موت کا اذیت ناک کھیل میرے ساتھ بھی کھیل رہا تھا۔ وہ سانپ کے جسم میں پھن کاڑے بار بار جھومتے ہوئے اس طرح جھکتا جیسے اب مجھے ڈسنے والا ہے۔ وہ لمحات میرے لیے اس قدر ہولناک تھے کہ وقتی طور پر میری گویائی سلب ہو گئی۔ میری نظر میں سانپ کے پھن پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے ڈسنے سے قبل شمبھو مجھ کو انتہائی دہشت میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے پھر پھنکار ماری اور میرے جسم میں خوف کی شدید لہر دوڑ گئی۔ حمزاد، میں بے ساختہ چیخ اٹھا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب سانپ کا پھن تیزی سے مجھے ڈسنے کے لیے جھکا تھا۔ اسی لمحے کے شاید ہزارویں حصے میں مجھے حمزاد نظر آیا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ سانپ کی گردن پکڑ کر اسے اٹھا لیا اور کمرے کی دیوار پر دے مارا۔ ایک انسانی چیخ میری سماعت سے ٹکرائی، پھر میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ مجھے شمبھو انسانی جسم میں اٹھتا نظر آیا۔ اس کا بھیانک چہرہ مزید بھیانک دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا سبب شمبھو کے سر سے بہنے والا خون تھا جو اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ حمزاد اس پر حملہ کرتا، شمبھو کے گرد چمکیلا دودھیا حصار قائم ہو گیا۔ اس حصار میں جیسے شمبھو کا جسم غائب ہونے لگا۔ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں وہ کوئی شیطانی عمل پڑھنے میں مصروف تھا۔ چند ہی لمحے بعد چمکیلا غبار گویا رقص کرتا ہوا فضا میں اٹھا اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پیش آنے والے پراسرار ہولناک واقعے کا اثر اب تک میرے ذہن پر تھا۔ مجھے اعتراف تھا کہ اسی سبب میرے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ حمزاد نے قریب آ کر مجھے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ میرے لیے یہ بڑا عجیب سا تجربہ تھا۔ میں جیسے خود اپنی آغوش میں تھا۔ اس سے یہ ہوا کہ فوری طور پر میری حالت سنبھل گئی۔ حمزاد الگ ہٹ گیا۔ اب میری قوت گویائی بحال ہو چکی تھی۔ کیا تم میری طرف سے غافل ہو گئے تھے؟ میں نے حمزاد سے دریافت کیا۔ نہیں، حمزاد نے جواب دیا۔ مجھے بروقت پتہ چل گیا تھا کہ شمبھو سانپ کی جون میں آ کر آپ تک پہنچ چکا ہے، اور پھر تم نے دیر کیوں لگا دی؟ میں بول اٹھا۔ میں اس کی واپسی کا راستہ روکنا چاہ رہا تھا۔ مجھے علم تھا کہ اگر آپ نے خطرہ محسوس کیا تو مجھ کو طلب کر لیں گے۔ میں چاہتا تھا کہ گرو گوبند کے خاص چیلے کی طرح شمبھو کو بھی گھیر کر موت کے گھاٹ اتار دوں۔ ابھی میں اس مکان کے گرد پورا حصار نہیں کھینچ سکا تھا کہ آپ نے مجھے طلب کر لیا۔ شمبھو اس لیے فرار ہو گیا۔ اگر تمہیں طلب کرنے میں مجھ سے ایک لمحے کی بھی مزید تاخیر ہو جاتی تو شاید شمبھو مجھے ڈس لیتا۔ پھر میرا بھی وہی حشر ہوتا جو سریتا کا ہوا۔ مجھے اندازہ ہے اور اب اپنی غلطی کا بھی احساس ہو رہا ہے۔ مجھے پہلے آپ کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ حمزاد نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ تم تحفظ کی خاطر اس مکان کے گرد حصار کیوں نہیں کھینچتے تھے؟ میں نے اس لیے ایسا نہیں کیا تھا کہ یہاں آپ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی آتے جاتے ہیں، لیکن اب حصار کھینچنا ہی پڑے گا۔ اس کے علاوہ خود مجھے بھی آپ کی حفاظت کے لیے یہیں رہنا پڑے گا، کیونکہ دشمن دوبارہ بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اے شیخ کرامت کے حمزاد، تو نے ٹھیک کہا۔ ایک جانی پہچانی آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ یہ آواز گرو گوبند کی تھی۔ تو نے میرے خاص چیلے کیلاش کو مار ڈالا اور اب شمبھو کو بھی دوبارہ زخمی کر دیا۔ سو اب تو میرے انتقام سے نہیں بچ سکے گا اور نہ شیخ کرامت کی زندگی کو بچا سکے گا۔ بس کچھ دن کی بات ہے، پھر نہ تیرا کھینچا ہوا حصار مجھے روک سکے گا، نہ تیری کوئی قوت کام آئے گی۔
آج ہی رات میں کالی مائی کا جاپ شروع کروں گا۔ میں نے دانستہ خوفزدہ آواز میں گرو گوبند سے پوچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا گرو جی کہ اب ہماری موت میں صرف 40 دن باقی ہیں؟ ڈر گیا شیخ کرامت۔ گرو گوبند کی ہنسی سنائی دی۔ پھر اس نے بتایا، ہاں، تیری اور تیرے ہمزاد کی موت میں اتنے ہی دن ہیں۔ اپنی طاقت سے مجھے اب یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ تیرا ہمزاد صرف تیرے ہی کام آ سکتا ہے، سو اب میں اس دھوکے میں بھی نہیں رہا، میں تجھے مار دوں گا، تو تیرے ساتھ تیرا ہمزاد بھی مر جائے گا، تو اب نہ تو جی سکے گا نہ تیرا ہمزاد۔ تو بہت دن جی لیا اور اب تیرا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ میری طاقت دیکھ کر تجھ سے سینکڑوں میل دور ہونے کے باوجود تجھے میری آواز سنائی دے رہی ہے۔ جی لے اور 40 دن تک جی لے، پھر تیری موت یقینی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی گرو گوبند کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اگر اس وقت حصار کھینچا ہوتا تو گرو گوبند کی آواز سنائی نہ دیتی، حمزاد نے بتایا، اور یہ اچھا ہی ہوا۔ اس طرح ہمیں گرو گوبند کے آئندہ عزائم کا پتہ چل گیا۔ میں بولا، اس نے آج رات سے 40 دن کا شیطانی عمل شروع کیا ہے، اور میں اس سے پہلے ہی اپنا وظیفہ مکمل کر چکا ہوں گا۔ آپ نے بڑی چالاکی سے اس کے شیطانی عمل کی مدت معلوم کر لی۔ اب ہمیں صرف شمبھو کی طرف سے خطرہ ہے جس کا تدارک ممکن ہے، حمزاد نے کہا، اور پھر مجھ سے اجازت لے کر حصار کھینچنے چلا گیا۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ اب حمزاد کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ خود بتا چکا تھا کہ اب میرے ہی پاس رہے گا۔ حمزاد نے جو حصار کھینچا تھا اس سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا، وہ حصار دوسروں کے لیے تھا۔ اسی رات مجھے اس کا عملی تجربہ بھی ہو گیا۔ نصف شب سے پہلے ہی حمزاد مجھے اس مکان سے نکال کر لے گیا۔ حصار اس نے قائم رہنے دیا۔ میں اپنے ہوش نہ کھو بیٹھوں۔ حمزاد اسی وجہ سے مجھے اٹھائے دھیمی رفتار سے محو پرواز تھا۔ صدر گھاٹ کی آبادی سے آگے حمزاد نے مجھے بوڑھی گنگا کے کنارے ایک جگہ زمین پر اتار دیا۔ اس جگہ دور دور تک سناٹے کی حکمرانی تھی۔ دور تک پھیلی ہوئی چاندنی بھی عجیب سی لگ رہی تھی۔ اسی چاندنی میں خاصے فاصلے پر مجھے کسی سادھو کا ہیولا دکھائی دیا۔ وہ دریا کے کنارے پیر پر پیر چڑھائے کسی مجسمے کی طرح بیٹھا تھا۔ اس کے جسم میں ذرا سی بھی حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں اس کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ حمزاد نے مجھے یہی ہدایت کی تھی۔ اب میں جا رہا ہوں۔ حمزاد نے مجھے مخاطب کیا، یہ رکھ لیجئے۔ میں نے حمزاد سے مٹھی بھر کنکریاں لے لیں۔ حمزاد غائب ہو گیا اور میں بدستور آگے بڑھتا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ نظر آنے والا وہ ہیولا ہندو ساحر کا ہی ہو سکتا ہے۔ شیو نندن سے 7 قدم کے فاصلے پر مجھے رک جانا تھا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ ساحر مجھے واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ یقیناً وہ اپنا شیطانی عمل شروع کر چکا تھا۔ اس کا جسم اکڑا ہوا سا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ جسم پر ڈھیلا ڈھالا لباس، اس کے موٹے موٹے ہونٹ تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ سامنے ہی تھوڑے فاصلے پر ایک انسانی کھوپڑی رکھی تھی۔ اپنے حمزاد کی ہدایت کے مطابق میں نے یا قہار پڑھ کر ایک کنکری پر دم کیا، بقیہ کنکریاں میرے ہاتھ میں تھیں۔ مجھے اب اس کھوپڑی کا نشانہ لینا تھا۔ شرط یہ تھی کہ نشانہ خطا نہ ہو۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے مجھے اپنی کامیابی کی امید تھی۔ کھوپڑی کا نشانہ لے کر میں نے پہلی کنکری ماری۔ میرا خیال تھا کہ اس انسانی کھوپڑی پر کنکری لگنے سے ہلکی سی آواز ہوگی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کنکری جیسے ہی کھوپڑی سے ٹکرائی، زبردست دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے
خود میں بھی اچھل پڑا۔ اس کے ساتھ ہی ساحر شبنندن نے بھی آنکھیں کھول دیں کہ ہونٹ پھر بھی حرکت کرتے رہے۔ اس نے اپنی سرخ سرخ آنکھیں میری طرف اٹھائیں۔ معلوم نہیں ان آنکھوں میں کیا سحر تھا۔ میرے جسم میں خوف کی سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً اس کی طرف سے نگاہ پھیر لی۔ تھوڑے توقف سے مجھے پھر کھوپڑی کو نشانہ بنانا تھا۔ میں نے دوبارہ ایک کنکری پہ دم کیا اور ہر خطرے اور خوف کو ذہن سے جھٹک کر کھوپڑی پر کنکری کھینچ ماری۔ اس مرتبہ بھی میرا نشانہ خطا نہیں ہوا۔ فضا میں دوسرا دھماکہ سنائی دیا، مگر اب کہ میں نہیں اچھلا، کیونکہ مجھے پہلے سے ہی دھماکے کی توقع تھی۔ وقفے وقفے سے میں کنکریوں پر دم کر کر کے کھوپڑی کو نشانہ بناتا رہا۔ میں نے اس عرصے میں ہندو سائر کی طرف دیکھنے سے دانستہ گریز کیا۔ میں کنکریاں گن بھی رہا تھا۔ مجھے حمزاد بتا چکا تھا کہ 7ویں کنکری مارتے ہی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ سکتا ہے، لیکن اس سے میں نہ ڈروں۔ جو بھی پراسرار واقعہ رونما ہوتا، اس سے مجھے کوئی نقصان نہ ہوتا۔ میں نے حمزاد سے پوچھا بھی تھا کہ اس پراسرار واقعے کی نوعیت کیا ہوگی۔ حمزاد اس سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ حمزاد کے لیے بھی اس نوع کا یہ پہلا ہی واقعہ تھا۔ 7ویں کنکری مارتے ہی کھوپڑی کو میں نے دھماکہ ہونے کے بعد بلند ہوتے دیکھا۔ کھوپڑی میں آنکھوں کی جگہ جو گڑھے تھے ان سے شعلے سے لپک رہے تھے۔ پھر وہ کھوپڑی ساحر کی طرف فضا میں تیرتی ہوئی آگے بڑھی اور اس کے گرد چکر لگانے لگی۔ میں حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ساحر کے چہرے پر شدید خوف کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک کھوپڑی سے نکلتے ہوئے شعلوں کی زبانیں لمبی ہو گئیں اور ہندو ساحر ان شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس کے لباس میں آگ لگ گئی۔ وہ شعلوں میں گھرا ہوا تھا، پھر بھی نہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، نہ شیطانی عمل پڑنا ترک کیا۔ مگر کب آخر اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں اور وہ اٹھ کر دریا کی جانب دوڑا۔ کھوپڑی نے گویا اس کا راستہ روک لیا۔ وہ کھوپڑی سے نکلتے ہوئے شعلوں کی زد سے بچ نہیں سکا۔ اس کی کوشش میں وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑا۔ اب اس کے بڑے بڑے بالوں اور داڑھی میں بھی آگ لگ چکی تھی۔ وہ زمین پر لوٹتے ہوئے چیخنے لگا۔ کھوپڑی اب بھی اس کے اوپر گردش کر رہی تھی اور شعلے اس کے جسم کو چاٹ رہے تھے۔ مجھے گوشت جلنے کی واضح بو محسوس ہو رہی تھی۔ آخر ساحر کی چیخیں دم توڑنے لگیں۔ اس کا جلتا ہوا جسم ساکت ہو گیا۔ اب بھی اس کا جسم کسی سوکھی لکڑی کی طرح جل رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے ساحر کے جسم کی جگہ راکھ کا ڈھیر نظر آنے لگا۔ پھر کھوپڑی فضا میں تیرتی ہوئی دریا میں جا گری۔ میں نے اپنے قریب حمزاد کو دیکھا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ کھیل ختم ہو گیا۔ اب چلیے، مبارک ہو کہ آپ کامیاب رہے اور مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے حصار میں داخل ہونے اور اس پر حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ صرف آپ ہی کے عمل نے اسے ٹھکانے لگا دیا، حمزاد نے وضاحت کی۔ مجھے خود بھی پہلے سے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ ممکن ہے وہ اپنا شیطانی عمل پڑھنا جاری رکھتا تو شاید زندہ بچ جاتا، لیکن شدید تکلیف و اذیت کے سبب وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس کا عمل خود اس کے لیے موت کا باعث بن گیا۔ جب آپ نے کھوپڑی پر 7ویں کنکری ماری تو چند لمحوں کو اس کی توجہ ہٹ گئی۔ وہ عمل پڑھتے پڑھتے رک گیا۔ یہی چند لمحے اس کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے۔ کھوپڑی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس نے دوبارہ عمل شروع کر دیا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ شعلوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ خود اس کے شیطانی کھیل میں پھنس گیا۔ پھر جو کچھ ہوا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا۔ ایسے میں مجھے مزید مداخلت کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ایسا تھا تو پھر تمہیں واقعی حصار میں داخل ہو کر کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہیے تھا۔
میں نے بھی اس کے خیال سے اتفاق کیا۔ پھر حمزاد مجھے وہاں سے محمد پور لے آیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حمزاد کی مدد کے بغیر میں نے کوئی کارنامہ انجام دیا۔ مجھے اس پر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ہندو ساحر شیو نندن سے نمٹنے اور اسے اس کے انجام تک پہنچانے میں بمشکل 1 گھنٹہ لگا۔ اس وقت رات کا 1 بجا تھا۔ میں نے سونے کے لیے اپنے بستر پر دراز ہوا۔ احتیاطاً میں نے یہ ذمہ داری حمزاد پر ڈال دی کہ وہ مجھے صبح 9:30 بجے جگا دے۔ اس رات کو میں اتنا بے خبر سویا کہ دوسرے دن حمزاد کے جگانے ہی پر اٹھا۔ نہا دھو کر میں نے کپڑے بدلے اور فجر کی قضا نماز پڑھی۔ میرے حکم پر حمزاد ناشتہ لے آیا۔ گھر سے نکلتے وقت حمزاد کو طلب کر کے میں نے ساتھ رہنے کی تاکید کی۔ پولیس والوں سے بھول چوک ہو سکتی ہے، اس لیے تم ساتھ ہی رہو، میں نے حمزاد سے کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رشید مجھے یا نفیسہ کو کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائے۔ بہتر ہے، حمزاد بولا، اور پھر میرے ساتھ ساتھ ہی گھر سے نکل گیا۔